7ویں اور 8ویں صدی میں چترال اور اس کے ارد گرد کے علاقے چینی سلطنت کا حصہ تھے۔ چترال میں اسلام کی ابتدائی اشاعت کب، کیسے، کس عالم بزرگ یا کس بادشاہ کے ذریعے متعارف ہوا، کوئی تاریخی شواہد موجود نہیں ہے، لیکن چترال میں پہلی بار اسلامی فوج بہمن کوہستانی کے دور میں داخل ہوئی۔ بہمن کوہستانی کون تھا، یہ ہم آپ کو ہسٹری آف چترال کے چوتھی ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں۔ بہمن کوہستانی کے دور میں جب فاتحین اسلام نے ایران، افغانستان اور ترکستان پر قبضہ کر کے جب مشرق کی طرف آگے بڑھنے لگے تو شاہنشاہ چین نے لشکر اسلام کو روکنے کے لیے ولیان بلور، کوہستان، شیغنان، واخان، بدخشان کو بادشاہ کا لقب دے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا، لیکن شاہنشاہ چین کی یہ کوشش ناکام رہی اور فاتحین اسلام چینی لشکر کو شکست دے کر آگے بڑھے تو مسلم افواج کا ایک دستہ درہ برغل کے راستے اپر چترال میں داخل ہو گیا۔ شمالی علاقہ جات کے اکثر لوگ فاتحین اسلام کے ہاتھوں مشرف باسلام ہوئے اور کچھ حصوں میں کفار موجود رہے اور کئی سو سال تک ان کی حکومت قائم رہی، کیونکہ اسلامی لشکر ابتدائی فتح کے بعد یہاں حکومت قائم کیے بغیر ہی واپس چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے اسلام کو پورا پھیلنے کا موقع نہیں مل سکا اور دوبارہ کفار کی بادشاہت قائم ہوئی۔ اسلام سے پہلے اس علاقے میں مذہب اور تہذیبوں کی موجودگی کا انکشاف اب تک ہوا ہے۔ ان میں سے اولین کا تعلق قدیم آریاؤں سے ہے۔ اپر چترال میں غیر مسلم حکمران سومالک کی حکومت قائم ہوئی جو کہ زردشت مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور لوئر چترال میں کلاش قبیلہ حکمران تھا۔ اس دوران شمال مشرقی اور شمال مغربی راستوں سے اسماعیلی روحانی پیشوا تبلیغی مشن پر آتے رہے، جن میں سردار تاج محل اور شاہ ناصر خسرو تاریخ میں مشہور ہے۔ 1320 عیسوی میں مغل سردار تاج محل نے درہ یرخون کے راستے سے چترال پر حملہ کیا اور چترال سے برغل تک دریائے چترال کے بائیں کنارے پر سارے علاقوں کو تخت و تاراج کرتا ہوا شندور کے راستے گلگت پہنچا۔ وہاں کے حکمرانوں نے اس کی تابعداری کی اور تراخان حاکم گلگت اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی حکومت پر بدستور قائم رہا، اور اس حملے کا بڑا اثر یہ ہوا کہ تاج محل چونکہ اسماعیلی مسلک کا داغی تھا، مستوج اور گلگت کے لوگوں نے حاکم گلگت کے ساتھ متفق ہو کر اسماعیلی مسلک قبول کر چکے تھے، لیکن اپر چترال میں کافر حکمران سومالک اور لوئر چترال میں کلاش قبیلے کی حکومت بدستور قائم تھی۔ 1320 میں ایک اور مسلمان سردار شاہ نادر رئیس چترال میں وارد ہوا اور اپر چترال میں سومالک اور لوئر چترال میں کلاش حکمران بل سنگھ کو شکست دے کر پورے چترال پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح پورے چترال میں کئی سو سال بعد کافر دور کا خاتمہ ہوا۔ شاہ نادر رئیس کی کامیابی کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت عرب لشکر اسلام اور تاج محل کے حملے کے بعد شمالی اضلاع میں اسلام پھیل چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے کافر حکمرانوں کے مقابلے میں ایک مسلمان حملہ آور کو مدد دینا اپنا فرض سمجھا۔ تاہم سومالک کی جانشینوں کی سرکردگی میں کافی عرصے تک رئیسوں کا مقابلہ کیا۔ بعد میں یہاں بھی اہل علاقہ کی مدد اور ہمدردی کی وجہ سے رئیس حکمران کامیاب ہو گئے، البتہ چترال خاص میں کلاش کافر حکمرانوں کی طرف سے کوئی شدید مقابلہ نہ ہو سکا اور انہوں نے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ تاریخ میں مشہور ہے کہ ایک افغان عالم دین مولائے روم اور شاہ بریائی رئیس دور میں چترال تشریف لائے اور یہاں دین پھیلانے کا کام کیا۔ اسلام سے پہلے اس علاقے میں جن مذہب اور تہذیبوں کی موجودگی کا انکشاف اب تک ہوا ہے، ان میں سے اولین کا تعلق قدیم آریاؤں سے ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ احمد حسن دانی اور ڈاکٹر احسان علی کے مطابق اس دور سے تعلق رکھنے والی جو قبریں چترال میں پرواگ، سنگور اور اچشٹ کے مقامات پر دریافت ہوئی ہے، ان کا زمانہ 2500 اور 1000 قبل از مسیح کے درمیان ہے۔ اس تہذیب کو یہ ماہرین کندہارا گریو کلچر کا نام دیتے ہیں اور چترال میں دریافت شدہ آثار کو 3 مختلف اطوار سے متعلق بتاتے ہیں۔
اس تہذیب سے تعلق رکھنے والوں کے مذہب کے بارے میں خیال ہے کہ وہ مظاہر پرست ہے، یعنی سورج، پہاڑوں، دریاؤں، درختوں اور آگ وغیرہ کی پرستش کرتے تھے۔ دیگر مظاہر پرستوں کی طرح آریہ بھی ہر اس چیز کو پوجتے تھے جو ان کے لیے مفید ثابت ہوتی تھی، خصوصاً زراعت کے لیے۔ تاہم اس علاقے میں آتش پرستی کے اثرات زیادہ ہیں۔ چترال میں ایرانی ثقافت کا ایک اور ورثہ جشن نوروز ہے، جو چترال کے بعضی علاقوں میں منایا جاتا ہے۔ کوئی نصف صدی قبل اس تہوار کو فروری کے مہینے میں سالگرک یا پتھاک کے نام سے منانے کا رواج تھا، تاہم اب چترال کے اسماعیلی دیگر علاقوں کے اسماعیلیوں کے ساتھ اسے نوروز کے نام سے 21 مارچ کو مناتے ہیں۔ چترال میں جب اسلام آیا تو اس کا واسطہ کھو اور کیلاش کلچروں سے پڑا۔ ان دونوں ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے اس وقت اپنے قدیم کافر طریقوں پر چل رہے تھے۔ چترالی روایات میں ان دونوں ثقافتوں کو ملا کر کیلاش دور کہا جاتا ہے۔ بلائی چترال میں ہمیں جا بجا کافر دور سے منسوب قلعوں اور دیہاتوں کے نام ملتے ہیں۔ تاریخ رشیدی کے مطابق خان آف کاشغر سلطان سعید خان کے دور میں تاریخ رشیدی کا مصنف مرزا حیدر راشد خان کے ہمراہ 1527 کو بلور پر حملہ کیا تو وہ چشم دید گواہ کے طور پر اس سارے علاقے کو کفر میں ڈوبا ہوا پایا اور اسے کافرستان کا نام دیا، اور اس کو یہاں ایک شخص بھی مسلمان نہیں ملا۔ اس وقت چترال اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو بلور کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد کاشغر کی طرف سے بلور پر 2 اور حملے کیے گئے۔ پہلے حملے میں کامیابی نہ ہوئی، جبکہ 1540 کے بعد دوسرے حملے میں بلور فتح ہوا اور باقاعدہ فوجی اور انتظامی عہدے مقرر کیے گئے اور چترال کاشغر کا حصہ بنا۔ اسی عہد کے ہندوستانی اور افغان مورخین نے چترال کو کاشغر کے نام سے منسوب کیا ہے۔ چنانچہ تذکرۃ الابرار میں ہے کہ خان کاجو کی نقل و حرکت کی خبر سن کر قزن شاہ کاشغر کی طرف چلا گیا۔ یہ ملک سوات کے بالکل نزدیک واقع ہے۔ وہاں کے حکمران طبقہ ترکی بولنے والے سنی مسلمانوں اور غیا کفار پر مشتمل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین اسلام چترال میں کاشغر کی طرف سے آیا۔ یہ حکمران سنی مسلک کے پیروکار تھے۔ انہوں نے بدخشان اور بخارا سے علماء طلب کر کے یہاں کے نو مسلموں کی تعلیم و تربیت پر مقرر کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ چترال میں اسلام پھیلتا گیا۔ چترال پر بیرونی حملے کب، کیسے اور کس نے کیا، یہ ہم آپ کو ہسٹری آف چترال کے 6 ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتائیں گے۔